گناہ، حرج جو قرآن میں ہے وہ تنگی کے معنی میں ہے. ہاں کوئی تنگی نہیں ہے. اس طرف سے بھی ہوتا ہے نا، ہاں تنگی کے معنی میں ہوتا ہے. اور ہاں جناح کا مطلب گناہ. بالکل. کوئی تنگی نہیں، ہاں تنگی نہیں. کوئی حرج نہیں. ہاں اردو میں بھی کہتے ہیں یار اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ بھی جناب تھے نا، وہ کس معنی میں ہاں وہ بھی نہیں. بعض ہیں جو ہماری زبان میں کچھ اور معنی رکھتے ہیں کسی اور زبان. ہاں اوبویسلی ایگزیکٹلی. سر عربی میں ہم پڑھتے نہیں ہیں غلیظ. ہاں غلیظ ہم تو بڑے گندے کو غلیظ کہتے ہیں، عربی میں سے سخت کے معنی میں سے گاڑا. ہاں گاڑے کے معنی میں آتا ہے. گاڑا گاڑا دبیز کو کہتے ہیں گاڑے کو. نہیں غلیظ سخت دبیز باتوں کا سایہ آپ نے پڑھا. غلیظ القلب، سخت دل والا. یار دیکھیں آپ یہ لفظ استعمال، یہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں غریب. کیا مطلب ہے غریب؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مفلس، نادار. عربی میں اس کا مطلب ہے اجنبی. کن فی الدنیا کأنک غریب. حدیث ہے دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. اس کا نام مطلب ہے اجنبی. غریب کا مطلب ہے بہت سے لفظ ایسے مل جائیں گے آپ کو. جو مسکین کہتے ہیں جس کی ایک ہی شادی ہوئی ہو. الحمدللہ ہم سارے مسکین ہیں. بائی دی وے یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ بڑی محنت سے یوٹیوب پر بھی لگاتے ہیں. کہیں یہی ریزن تو نہیں ہے کہ ویورز جو ہے وہ 10 سے بڑھتے نہیں ہیں؟ یا اللہ معافی تو اللہ معاف کرے گا. ہاں ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل اچھا جی. تو یہ آ گیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو. فَاعْبُدُوا، پس عبادت کرو تم. ہو وہ رب کی طرف ہے، ایک اللہ کی طرف. ھذا صراط مستقیم. بس یہی ہے سیدھا راستہ کہ ہر قسم کے شرک اور ہر چیز کو چھوڑ کر ایک اللہ کے بن جاؤ. بس یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھیں یہ توحید جو ہے یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے قرآن کا نا، وننس آف اللہ. تو دیکھیں یہاں پر ایک اللہ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ میرا بھی رب اللہ، تمہارا بھی رب وہ اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو، ہے نا. اللہ اکبر. فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. فاختلفا، پھر اختلاف کیا. احزابہ یہ حزب کی جمع ہے. حزب گروہ کو کہتے ہیں نا، حزب اللہ. ہاں آج کل وہ ہاں جنگ احزاب بھی، ہاں جنگ احزاب بھی، ہاں سورت کا نام بھی احزاب ہے نا 33. ہاں تو گروہ من بینہم اپنے درمیان. فویل، ویل ہلاکت بربادی. کہا جاتا ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. ویل، ویل نام ہے جہنم کی وادی ہے جہنم کی. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددہ. وہاں بھی ہے ویل کہ تو جو ہے تباہی ہے، بربادی ہے. کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے. من مشہد یوم عظیم. دیکھیں یوم آخرت کے بہت سے نام آتے ہیں، یہاں مشہدی کہا ہے، حاضری والا دن.
لائن حاضر نہیں ہوتا، یہ مشہد شہادت سے ہے نا. شاہدوں غیب، غیب اور شاہد ہیں، شاہد موجود، حاضر. تو یہ من مشہدی حاضری یوم عظیم، یہ بڑے دن کی، بڑا دن وہی ڈومس ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. تو آیت میں کہا کہ ان کے بعد پھر مختلف فرقوں نے نا آپس میں اختلافات شروع کر دیے، اور پھر تباہی ہے کفر کی راہ پر چلنے والوں کے لیے. کفرو، کب تباہی؟ اس دن جب یہ لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. تو دیکھیں یہاں پر احزاب آیا ہے، فاختلف الاحزاب، احزاب میں سبھی آ گئے، گروہ ہے نا. احزاب میں اہل کتاب میں دونوں ہیں نا، یہود اور نصارہ، وہ بھی آ گئے. پھر آگے دیکھیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی خود عیسائیوں کے فرقے، اور آپ یہ دیکھیں یہود نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں معاذ اللہ کیا کہا، کبھی جادوگر کہا، ولد الزنا تک کہہ دیا اللہ کے رسول کو. ہیں کسی نے یہ کہا کہ یہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ، یہ ہے سب باتیں نا، بڑے بہتان لگائے ہیں، بہتان. تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، یہ جو احزاب آیا ہے یہ اسی معنوں میں کہ نصارہ کا ایک فرقہ اس نے کہا جی کہ وہ اللہ ہے حضرت عیسیٰ، دوسرے نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ ویسے قرآن نے بھی کہا ہے، ایک جگہ کہا ہو اللہ، وہی اللہ ہے. ایک جگہ آیا ابن اللہ، سورہ توبہ میں ہے، توبہ. قرآن نے الگ الگ بتایا، یہ تینوں الگ الگ بتائے ہیں یہ کہ وہ اللہ ہے، دوسرے نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور تیسرے فرقے نے کہا وہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں. یہ تینوں قرآن میں ہیں، ایک اللہ کا بھی ہے، اللہ کا بیٹا کا بھی ہے، اور یہ سارے جو ہے نا عذاب آ گئے. کتاب، قرآن میں یہ لفظ بہت آتا ہے، اہل کتاب مراد دو ہی ہیں، یہود اور نصارہ. ہاں وہ بھی ہیں تفریق اور تقصیر. تھوڑے سے ذرا ارادتاً مشکل لفظ کی کوشش کرو ہو جائے نا. افراط و تفریق نہیں ہوتا، کسی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی چیز کو کم کرنا، کسی کو زیادہ کرنا. تقصیر بھی نماز قصر نہیں ہوتا، 4 سے 2 کم ہو گئی نا. یہود کا یہ تھا، اور نصارہ کا اس کے اپوزٹ تھا افراط. افراد اس کا الٹا ہے، افراد و تفریق نہیں ہوتا، فرط جذبات سے گلے لگا لیا. افراد زر نہیں ہوتا یار، انہوں نے نصارہ نے، افراد ہی تو ہے کہ بشر ہیں، بشر سے اٹھا کر الوہیت تک لے گئے اللہ. اور ایک یہ ہے کہ ان کا ان کو نیچے کر دینا. یہ انہوں نے کہا نا ولد الزنا ہے، بہت بڑا وہ ہے یہ افراط و غلب مبالغے، یہ مبالغہ ہے نا، مبالغہ کا ایگزیجریشن، یہ دونوں کا یہ ہے، غلب ہے، مبالغہ. انہوں نے غلب، حالانکہ قرآن نے بار بار کہا کہ یہ بشر ہیں، بس ایک موجزانہ ولادت ہے، یہ ان کا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے. اللہ قادر ہے، جیسا چاہے کر دے اللہ. تو یہ کہا اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ 38 جو ہے، اسمی بہم
وَأَبْصِرْ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اچھا یہ اب ایکسپریشنز کس موقع کی ہیں؟ قیامت کے. کیونکہ دیکھیں نا من مشہد یوم عظیم شروع ہو گیا تو وہاں جو ہیں یہ خوب سنیں گے بھی خوب دیکھیں گے بھی. ہاں لیکن اس وقت کیا فائدہ ہے خوب سننے کا اور خوب دیکھنے کا؟ دنیا میں تم صحیح سنو صحیح سمجھو. اسمی کیا خوب سنتے ہوں گے، بہم وہ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا جو بسارہ وہ اب صرف بصارت سے ہے، اسمی سماعت سے ہے سننا، سامعین. وہ اب صرف اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے یوما جس دن. اوبویسلی یہ جو اوپر بات ہوئی ہے مشہد یوم عظیم اسی کی بات ہے. یاتوننا عطا یاتی ہوتا ہے نا آنا، تو آ گیا نا آ گیا ہمارے پاس آئیں گے. یاتونا وہ آئیں گے نہ ہمارے پاس. لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالم جو ہیں آج دنیا میں وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، اس پر ایمان لا کر سیدھا راستہ نہیں اختیار کر رہے، وہاں پر ان کو بڑا حسرت اور پچھتاوا ہوگا. کہا لیکن الظالمون اليوم لیکن آج جو یہ ظالم لوگ ہیں جو یہ افراط و تفریط اور غلو کر رہے ہیں، یہ آج تو بات نہیں سن رہے. قیامت کے دن جو ہے نا اسمی اور ابصر ان کا یہ صورتحال ہوگا. یعنی کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا کہ جب ہمارے پاس آئیں گے نا قیامت کے دن تو کیا ہی خوب سنتے ہوں گے اور یہ کیا خوب دیکھتے ہوں گے. یہ دیکھیں یہ تعجب کی صیغے ہیں، ایکسپریشن ہوتا ہے نا، ایکسکلیمیشن کہتے ہیں شاید انگلش میں. بہرحال تعجب کے صیغے ہیں یہ جو اسمی اور ابصر ہے نا یہ عربی میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کا بریک ڈاؤن نہ شروع کر دیجئے کیونکہ یہ کہو کہ میں کا مطلب ہے الف، یہ وہ نہیں ہے. ان کے پہلے نا وہ ماں جو ہے نا وہ مقصوم ہوا ہے. ہاں وہ ہوا ہے. ہاں کتنے ہی کتنے. ہاں بالکل اس انداز میں. راحت بھی ہے نا وہ ہاں پورا ہاں شفا ہاں اس میں ماں اسما ماں آسنا. ہاں کیا خوبصورت. ہاں ایگزیکٹلی. یعنی یہ انداز میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں جب حق سامنے آئے تو یہ دیکھنے سے اندھے ہو جاتے ہیں. دنیا میں آنکھیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے لیکن حق کو دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے. اچھا اسی طرح حق اگر سامنے آئے تو یہ سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں. کان ہیں میوزک بڑا اچھا سنیں گے، تھوڑی آہستہ آواز ہوگی تب بھی سن لیں گے، کان بالکل صحیح ہیں لیکن نہیں سنیں گے. اللہ تو کہا کہ دنیا میں تو ان کا یہ ہے لیکن آخرت میں کیا خوب دیکھیں گے یار، یہ کیا خوب سنیں گے. یہ اس وقت حقائق سامنے آ جائیں گے، سب پردے اتار دیے جائیں گے. لیکن جو بریکٹ میں ہے نا یہ ہے کہ وہاں یہ دیکھنا اور سننا کس کام کا یار ہے. وہاں سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. وہ دارالجزا ہے. وہاں قرآن نے بار بار کہا ہے کہ وہاں حسرت ہو، وہاں پر یہ درخواست ہو کہ یہ ایک چانس مل سکتا ہے. قرآن نے ساری باتیں کہی ہیں کہ اگر واپس چلے جائیں تو غلط کام نہیں کریں گے. پھر یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. اللہ نے کہا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اعتراف کریں گے تو کیا ہے، وہاں پر اعتراف کرنے پر کیا چھوڑ دیا جائے گا کہ یار انہوں نے مان لیا تو چلو چھوڑ دو، وہاں کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا دارالعمل دنیا ہے. یہ جو اسپین آف ٹائم ہے نا 60 70 80 اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ قلم اٹھا لیے جائیں گے، بس ختم، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا یہ لفظ جو الیوم ہے اس کا یہ ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کرنٹلی. ہاں کر سکتے ہیں بالکل. ہاں کرنٹلی بالکل آج کے دن. جی بالکل بالکل. اس کا کرنٹلی یا
اور اس رکوع کی آخری آیت ہے کہ یہ اچھا ہاں سیکنڈ لاسٹ ہے. اچھا نہیں اس کا مطلب ہے یہ چلا لگانا پڑے گا 40 کی فگر کو یاد رکھنے کے لیے نا. نہیں ہاں سیکنڈ لاسٹ. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. اچھا فرمائیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہا یہ جو حسرت کا دن آئے گا نا، یہ دیکھیں موضوع وہی چل رہا ہے کہ حسرت کریں گے یہ لوگ نا، تو آپ ڈرائیں اس دن سے پہلے نا جب یہ اللہ کا فیصلہ ان کے سامنے آ جائے گا، یہ ذرا انہیں خبردار کریں. اور ابھی یہ کہا کہ فی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ابھی ذرا ہوش کے ناخن لے لیں اور صحیح ہو جائیں. وَأَنذِرْ انذار کیجئے، ڈرائیے ہم ان کو یوم الحسرتی پشیمانی کے دن سے، اس جب قضیہ فیصلہ ہوگا، فیصلہ کر دیا جائے گا. قاضی بھی اسی سے ہے، الامر کام کا، معاملے کا، وہم اور وہ فی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، وہم اور وہ لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے ہیں، نہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس حسرت برے دن سے خبردار کیجئے، متنبع کیجئے، وارننگ دے دیں جب ساری باتوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس قضی الامر، اور کہا ابھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دیکھو ایمان نہیں لا رہے یہ لوگ جو ہے نا. اللہ اکبر. اور اگلی آیت جو ہے جی سر ہاں بالکل وہی ہے، ڈرانے والا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فائل بن جاتا ہے، نذیر ڈرانے والا، بشیر بشارت دینے والا. ہاں ڈراؤ، اس کو نذیر. جی قرآن میں وہ واحد میں بھی آیا ہے اور جمع میں بھی آیا ہے. بشیر و نذیر بھی آیا ہے اور مبشرین و منذرین بھی آیا ہے سورہ کاف میں اور شاید سورہ مومن میں. ہاں جمع اور صیغہ. وہ کہا سارے ہی رسول جو ہیں وہ بشیروں ہوتے ہیں، یعنی حق ماننے والوں کے لیے بشارت دے دو، اور وہ نذیر اور جو باطل پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے نذیر کو ان کو وارننگ دے دو کہ یو ہیو ٹو فیس دا ڈراسٹک کنسیکوینسز. یہ ہے، مانو یا نہ مانو انہیں بتا دو کہ ابھی تو تم اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہو، ہے نا جی. اچھا آخری آیت رکوع نمبر 2 کی اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَعَلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اِنَّا بے شک، نَحْنُ ہم. دیکھیں یہ دو ضمائر کٹھے آتے ہیں، اِنَّا میں بھی ہم ہیں، نَحْنُ میں بھی ہم ہیں، ہم ہی ہیں. یہ سٹریس کا اسلوب ہے. جیسے اولئک ہم المفلحون، اولئک بھی وہ، ہم بھی وہ، وہی تو ہیں فلاح پانے والے. اللہ اکبر ہے. تو یہ بہت وہ بھی ہم بھی ہیں، وہ بھی ہم ہی ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنا سٹریس آ گیا جی. بالکل نریسو ہے نا، 3 دفعہ آ گیا. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ بے شک ہم ہی پھر وارث ہیں زمین کے، اور ومن علیہا اور اس کے جو زمین پر ہے، وعلینا یرجعون اور علینا اللہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، ہے نا. زمین اللہ کہہ رہے ہیں ہم زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہیں اور سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو یہاں الحمدللہ یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.